السلام علیکم ویوز، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد وقاص۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کریں۔ آج اس ویڈیو میں دو باتیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور ان پہ اپنا تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی جو خبر ہے وہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ آج قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اور اس سے قبل اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ شاید وہ جو بجٹ ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ بآسانی سے حکومت نے وہ جو بجٹ ہے عددی طور پہ وہ پاس کروا لیا۔ تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ پچھلے 3-4 دنوں سے جو ایک ماحول بنایا گیا اپوزیشن کی طرف سے، اور جس میں جو ہمارا مین میڈیا ہے وہ بھی اس میں شامل تھا، تو کہ وہ ساری کی ساری جو آسیں اور امیدیں تھیں وہ ایک دم سے جو ہے وہ نیچے آ گری ہیں۔ تو اس ضمن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم پچھلے جو دو ہمارے جمہوری ادوار گزر کے گئے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہی میڈیا تھا، اور ہر روز جو ہے وہ حکومت کے جانے کی ڈیڈ لائنز جو تھی وہ دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تو اس میں بھی یہی تھا کہ ہر روز جو ہے وہ حکومت کے جانے کی جو تھی وہ خبریں دی جاتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ان دونوں جمہوری حکومتوں نے جو ہے وہ اپنی مدت پوری کی، اور ہم نے پیپل پارٹی کے دور میں بھی یہ دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی تھے، ان کو عدالت نے نااہل کر دیا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے اور وہ ٹرنیور مکمل ہوا۔ اس کے بعد نون لیگ کا دور آیا، اس میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹرنیور کمپلیٹ کیا۔ تو یہ ایک ہماری ریاستی اداروں کی جو ہے وہ ایک پالیسی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جو بھی جماعت آئے، جس کی بھی حکومت ہو مرکز میں، وہ اپنے 5 سال پورے کرے۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو سیٹ اپ ہے، یہ اپنے 5 سال جو ہے وہ پورے کرے گا۔ تو دوسرے نمبر جو بات ہے جو ہم کہ جو آج ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کراچی میں پیش آیا، یہاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو بلڈنگ ہے اس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ 4 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 4 دہشت گرد مارے گئے، 5 لوگ زخمی ہوئے، اور پانچوں کے پانچوں جو ہے وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں۔ اور جس طرح سے اس کے بعد جو ڈی جی رینجر ہیں عمر بخاری صاحب، انہوں نے میڈیا بریفنگ دی، اور اس کے بعد پھر جو چیئرمین پاکستان ایکسچینج کے ایم ڈی، ان کا میڈیا اٹریکشن ہوا جو انہوں نے بات کی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس حملے کی پہلے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اطلاعات تھیں، اور اسی لیے جو ہے وہ وہاں پہ سیکورٹی ہائی الرٹ تھی، اور اتنا کوئک جو رسپانس ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، ان کے درمیان اس وقت جو بہترین کوآرڈینیشن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اور یہ جو آج اٹیک ہوا ہے، یہ اگر تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں، جیسے یہ جون کا مہینہ ہے، یعنی کہ تقریباً 1 مہینے سے اگر آپ دیکھیں تو جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں بڑی ایک تیزی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے۔ وزیرستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوئے، یا ہمارے سیکورٹی اداروں نے وزیرستان کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ آپریشن کیے، پھر اس کے بعد کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر ایف سی کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہونا، پھر سندھ میں ہی جو ہے وہ اساس مراکز جو تھے اساس پروگرام کے، ان کے باہر لاڑکانہ میں، گڑھی خدا بخش میں، وہاں جو ہے وہ اسی طرح کے حادثات جو ہیں وہ پیش آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں بھی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ رینجرز کی جو قافلہ تھا اس کو ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہماری اس خطے کی جو ریجنل سیکورٹی ہے اس کے ساتھ، اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اس طرح کے حالات ہمارے ملک کے کیوں ہیں، یا اس وقت اس حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ کن مسائل کا اسے سامنا ہے انٹرنیشنلی، اور جو ہے سیکورٹی کے لحاظ سے کس طرح کی صورتحال جو اس وقت ہماری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس ریجن کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کو سمجھیں۔ جب کسی ریجن کی جب سیکورٹی کی صورتحال کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں کہ اگر کسی ایک خطے کی آپ مجموعی سیکورٹی کی صورتحال کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پھر جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں
ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس خطے میں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دنیا ہے یا جو ہم ہیں، جو انسان ہیں یا جو ممالک ہیں یا جو ریاستیں ہیں، وہ ہمیشہ حالت جنگ میں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ جنگ میں رہتی ہیں۔ کبھی وہ جنگ جو ہے وہ اسلحہ بارود کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ پروپیگنڈا کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ کولڈ وار کی صورت میں ہوتی ہے، کہیں وہ جو ہے وہ انٹیلیجنس آپریشنز کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہر وقت ایک جو ریاست ہے وہ جنگ کی حالت میں ہوتی ہے، کیونکہ ہر وقت جو ریاست ہے وہ اپنے مفادات کا جو تحفظ ہے اس کو وہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس خطے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پہلے ان کو دیکھا جائے کہ ان کے کیا انٹرسٹ ہیں اور وہ کس طرح اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سا ڈیزائن ہے جس کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس خطے میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ شروع سے ہی یہ، اگر آپ اس دنیا کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف سے ایک حکمران اٹھا، ایک جنگجو اٹھا اور وہ دنیا کو فتح کرتا چلا گیا اور اپنی ریاست، اپنی حکمرانی جو ہے وہ قائم کرتا چلا گیا اور لوگوں کو اور علاقوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملاتا گیا، اور وہ چیز ختم نہیں ہوئی، اس کی شکل جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ جو اسکندر اعظم کا ڈیزائن تھا یا جو رومن امپائر کا، پرشین امپائر کا جو ڈیزائن تھا، وہ ڈیزائن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، یعنی کہ دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کا جو ایک خواب ہے، جو ایک خواہش ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا جو رستہ ہے وہ چینج ہو گیا، ڈیزائن چینج ہو گیا۔ تو اس لیے جس خطے کی بھی آپ سیکورٹی صورتحال کو جب دیکھنا چاہیں گے تو وہاں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ جو سپر پاور ہے، اس کے رول کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سپر پاور اس خطے کے لیے کس پالیسی کو لے کے چل رہی ہے، اور اس خطے کے اندر وہ جو سپر پاور ہے وہ اپنے مفادات کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے اور کس طرح سے وہ اپنے مفادات کو آگے لے کے چلنا چاہ رہی ہے۔ تو اس وقت جو دنیا میں، اس لیے دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ اسرائیل اور امریکہ ہے، کیونکہ جو یہ پورا جو ہمارا سعودی نظام دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے، جو بینکنگ کا نظام ہے، یہ اس میں جتنا بھی پیسہ ہے یہ یہودیوں کا ہے، اسرائیلیوں کا ہے، اور وہ پیسے کو جو استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ استعمال کر رہا ہے۔ پیسہ اسرائیل کا ہے اور اس پیسے کو استعمال کرنے والا، ملکوں میں بانٹنے والا، امداد کے نام پر، قرض کے نام پر، وہ امریکہ ہے۔ تو یہ دونوں ملتے ہیں امریکہ اور اسرائیل، تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے، اور امریکہ بظاہر جو ہے وہ سپر پاور ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے جو اس کی بیک بون ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریں گے، اور یہ یقیناً ایک ویڈیو کے اندر یہ گفتگو جو ہے وہ ہماری نہیں ہو سکے گی، تو اس کے لیے 2 یا 3 ویڈیوز جو ہیں وہ ہوں گی، اور جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ کے رہنا ہوگا، تاکہ یہ اس خطے کی جو مجموعی سیکورٹی صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم اس کو باقاعدہ جو ہے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، تاکہ اسی طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں، اور جو باقاعدہ، اور اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام خبریں جو میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوں، الیکٹرانک میڈیا پہ ہوں، پرنٹ میڈیا پہ ہوں، تو ان کے آپ تجزیے بھی دیکھتے ہیں، تو وہ پہلو، جس پہلو کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی، اس پہلو کو آپ کے سامنے لے کے آنا، یا وہ خبریں ہیں انٹرنیشنل، خصوصاً جو انٹرنیشنل میڈیا سے آتی ہیں، تو وہ خبریں جو ہیں ان کو آپ تک پہنچانا ہے، کہ جن کو ہمارے ہاں، ہمارے میڈیا میں جو ہے وہ نہیں کوریج ملتی۔ کیوں نہیں ملتی، اس کی وجہ بھی جب آپ اگلی ہماری ویڈیو سنیں گے تو آپ تک پہنچ جائے گی، کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو خبریں ہمارے حوالے سے گردش کرتی ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے میڈیا میں ہمارے تجزیہ کار جو ہیں وہ ان کو کیوں بیان نہیں کرتے، اور کیوں عوام تک ان خبروں کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔
آئندہ کی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔